السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے عمر فاروق. آج اور ابھی دو رائے میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان بڑھتی تلخی. کیا پی 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 حکومت کے خلاف اتحاد قائم کر کے تحریک چلا پائے گی؟ دوسرے حصے میں بات ہوگی عرب شہزادوں کی جانب سے تلور کی شکار کا عمل جاری. فصلوں کی تباہی کی وجہ سے غریب کسان سراپا احتجاج. اور آخر میں کچھ بات ہوگی حویلیاں طیارہ حادثے میں جاں بحق ہونے والے ہر دل عزیز شخصیت ڈی سی چترال کی. اسامہ وڑائچ نے چترال کی فلاح کے کئی منصوبوں کو پایا تکمیل تک پہنچایا. جناب، یہ ہمیں بتایا جاتا تھا 90 کی دہائی میں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز میں ایک لفظی جنگ جاری ہوتی تھی، لیکن اب جب لوگ بات لفظی جنگ کی کرتے ہیں تو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ دونوں اطراف وہی والی جان ہے. ایسے لگتا ہے کہ ایک ہی ڈائریکشن میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور دوسری طرف یعنی پیپلز پارٹی کی طرف کوئی خاص وہ زور نہیں رہا. اصل میں یہ ایجیٹیشن کی بات بھی پیپلز پارٹی کر رہی ہے اور تھوڑا سا ٹینشن بھی نظر آ رہی ہے پی ایم ایل این اور پی 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 کے درمیان، لیکن میری پرسنل انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی ایسا اقدام نہیں کرے گی جو پولیٹیکل سسٹم کو ڈسرپٹ کر دے یا ڈسٹروائے کر دے، کیونکہ وہ انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ سٹیکس کتنے ہائی ہیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں. اور میں سمجھتا ہوں جو پی ٹی آئی کا جو رویہ تھا پولیٹیکل سسٹم کی طرف اور پیپلز پارٹی کا جو رویہ ہے پیپلز سسٹم کی طرف، اس میں بنیادی فرق ہے. میں 3 فرق میں نے نوٹ کیے تھے، میں بیٹھا ہوا نوٹس لے رہا تھا. 3 فرق میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ان لائک پی ٹی آئی انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ ملٹری اور انٹیلیجنس سروسز کے ساتھ کوئی انڈر ہینڈ ڈیل کر کے you will not get into the government. پیپلز پارٹی کو بڑی اچھی طرح اندازہ ہے. دوسرا یہ کہ پیپلز پارٹی کو اپنے تجربات کی بنیاد پہ بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ ملٹری میکس نو پرماننٹ الائنسز. ان کی الائنس اسٹریٹجیز ٹائم کے ساتھ چینج ہوتی رہتی ہیں. اور تیسرا، پیپلز پارٹی کو اپنے تجربات کی بنیاد پہ بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ اگر یہ پولیٹیکل سسٹم ڈسٹرائے یا ڈسرپٹ ہو گیا تو نو بڈی ول گیٹ اینی تھنگ اینڈ پولیٹیکل فورسز ول بی دا ریئل لوزرز. ٹھیک، اب آپ نے 3 نقطوں کی بات کی. پہلا جو نقطہ ہے آپ کا یہ کہ جی پیپلز پارٹی کو یہ بات کی سمجھ ہے کہ آپ فوجی قیادت یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے آپ پھر اقتدار میں نہیں آ سکتے. ایسے ہی ہے، اب نہیں آ سکتے. اب لیکن اگر آپ ان کی تاریخ دیکھیں تو اس میں تو مستقل، چاہے بالکل شروع میں کہ یحییٰ خان کے جو کچھ ساتھی جرنیل تھے ان میں پیرزادہ صاحب تھے اور یہ باقی صاحب تھے جنہوں نے بھٹو صاحب کو کیا اور یحییٰ خان کو ہٹایا، یا ابھی این آر او کے ذریعے جب کونڈولیزا رائس اور کچھ انگریز سفیر تھے آپ کے جنہوں نے مل کے شہید محترمہ کو وہ ادھر لائے اور پرویز مشرف کو پھر آہستہ آہستہ سے آصف زرداری صاحب نے دھکیل دیا. یہ سب کا سب فوج کے ذریعے ہوا تھا. پیپلز پارٹی کا اس میں ہے. اور ایک اور جو آپ نے نقطہ یہ بھی آپ کا جو میں سمجھتا ہوں، اگر اس سے اختلاف کرتا ہوں تو اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ نظام کو زیادہ ڈسرپٹ نہیں کرنا چاہتے. مسئلہ یہ جناب کہ حزب اختلاف کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں اور ان میں ایک اصول یہ ہے کہ ایسا لگے کہ دس از ناٹ مور آف دا سیم. یہ ایک آلٹرنیٹو ہے. ان کی رویے میں، ان کے نظریے میں اور حکومت وقت کے رویے اور نظریے میں کچھ نہ کچھ تضاد ہے. تو جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ نظام چلتا رہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جی ہم اسی طرح آگے بڑھتے جائیں، تو جب تحریک انصاف مکا کی بات کرتی ہے تو عام آدمی کو لگتا ہے کہ اس بات میں اچھا خاصا وزن ہے. یہ سسٹم کی بات نہیں ہے، یہ سمجھوتا ہے. جی میں آپ کو یہ بات بتا سکتا ہوں جو آپ نے بات کی نا کہ وہ یہ جب مشرف کو نکالا تھا نا، 2008 میں نکالا تھا شاید، تو 2008 میں ایک انسیڈ قسم کا، انسٹیٹڈ قسم کا ایک کنسنسس پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ایگزسٹ کرتا تھا کہ ملٹری کو ہم نے ایکٹیو پالیٹکس میں نہیں آنے دینا، کیونکہ 9 سال کی ملٹری گورنمنٹ آ گئی تھی اور 9 سال کی ملٹری گورنمنٹ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ ہم لوزر ہوں گے جب ملٹری آئے گی پاور میں. تو ایک انسٹیٹڈ قسم کا کنسنسس ایمرج کر گیا تھا. اس کنسنسس کو توڑا تھا پی ٹی آئی نے جب وہ 2014 اگست میں
وہ سارا جو کھیل ہے اس کو میں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن وہ ہوا تھا یہاں پہ. اس کے بعد ایک کنسسٹنٹ پیٹرن تھا جس میں پالیٹکس آف اینٹی پالیٹکس کر رہی تھی پی ٹی آئی، اور جو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ پولیٹیکل سسٹم ہی خراب ہے. لیکن اس سے لوگوں پر اثر پڑ رہا ہے، اور ساری دنیا میں اگر آپ یہ دیکھیں یہ جو اینٹی سسٹم ہے، یہ ٹرمپ جیسے، یہ ساری دنیا میں یہ ایک لہر اب دوڑ رہی ہے کہ آپ اس نظام کا سامنا کریں. ہمارے ہاں معاشی بدحالی اتنی زیادہ ہے بالکل کہ جب آپ انکم اور اپنی معاشی بدحالی کا ذمہ دار جو ہے نا لوگ، لوور کلاسز، مڈل کلاسز، وہ انکمبنٹ گورنمنٹ کو ٹھہراتی ہیں. تو اس لیے کسی کو بھی فٹ سولجرز مل جاتے ہیں اپنی ایجیٹیشن کے لیے. تو کیا ٹھہرانا نہیں چاہیے؟ ٹھہرانا ہی چاہیے. میرا خیال ہے وہ اکنامک پرابلم جو پاکستان فیس کر رہا ہے، وہ ایگزسٹنگ گورنمنٹ اس میں میرا خیال ہے 25% کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی. ٹھیک، لیکن یہ جو آپ نے بات کی نا سسٹم کی، اگر آپ آج پہ آ جائیں کہ جی پیپلز پارٹی کے کچھ 4 نقطے ہیں اور وہ بار بار اس کو دوڑا رہے ہیں کہ آپ اس پہ عمل کریں عمل کریں عمل کریں، نہ ان کی طرف این لیگ دیکھ رہی ہے، نہ ان کی طرف تحریک انصاف دیکھ رہی ہے. اور وہ اس لیے کیونکہ اگر آپ وہ 4 نقطے پڑھ بھی لیں تو اس میں کسی عام شاید شہری کو یا کسی بھی شہری کو کوئی خاص وہ واسطہ نہیں ہے، اس کو اثر نہیں پڑتا. پہلا نقطہ ہے جی کہ آپ کا ایک وزیر خارجہ ہو فل فلیجڈ، اس طرح چاہے مشیر ہو چاہے اسسٹنٹ ہو، اس طرح کا نہ ہو. عام آدمی کو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس کے دل پہ کوئی اثر نہیں پڑتا کہ آپ اگر مشیر کو لگائیں گے. یا میں ابھی اس بات صرف کر رہا ہوں جب انتخابی باتیں ہوتی ہیں، الیکٹورل گینز کی باتیں ہوتی ہیں، تو اگر آپ کہیں کہ جی آپ ایک فل فلیج فورن منسٹر لگا دیں، یا آپ کہیں کہ جی ہمیں ایک وہ پارلیمانی کمیٹی بنانی ہے قومی سلامتی پہ. آپ مجھے بتائیں کہ آپ اگر کسی کو ووٹ دینے جا رہے ہیں پنجاب میں 2018 میں، تو کیا یہ بات کہ جی ہمارا ایک فورن منسٹر ان لوگوں نے لگا دیا یا ہماری ایک پارلیمانی کمیٹی قومی سلامتی پہ بن گئی، اس سے آپ کو کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں، وہ قائد اعظم کبھی کبھی کہا کرتے تھے کہ میں لوگوں کو لیڈ کرتا ہوں، لوگ مجھے لیڈ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کی فیلنگز ہیں، لوگوں کی بڑی جسے کہتے ہیں نا ایموشنلی چارجڈ ہیں، لوگ اپنی مشکلات کا ذمہ دار حکومت کو ٹھہراتے ہیں. لیکن آپ کو یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں نا یہ ٹرائبل وارفیئر نہیں ہوتی. پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں اپوزیشن بھی اسی بوٹ کو رائڈ کر رہی ہوتی ہے جس کو گورنمنٹ رائڈ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک. اب مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو پالیٹکس ہے نا وہ یہ ہے کہ جی ہم نے اس سسٹم کو گرنے نہیں دینا، لیکن ہم نے کیونکہ 2018 کی الیکشن کی تیاری کر رہی ہیں، اپنے پبلک اوپینین کو، اپنے ورکر کو، اپنے کارڈر کو موبلائز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور گورنمنٹ کی کرپشن جو الیجڈ کرپشن ہے اس کو پبلک اوپینین کو اس کی بنیاد پہ موبلائز کرنا ہے پنجاب میں، سندھ میں، اور بتانا ہے لوگوں کو کہ جناب گورنمنٹ یہ کرپشن کر چکی ہے. وہ کرپشن سے نہیں بھاگ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کرپشن کو بتائیں گے لوگوں کو، لیکن ویل ناٹ راک دا بوٹ، ہم سسٹم کو ڈسٹرائے نہیں کریں گے. چلیں، ہمارے ساتھ اسی موضوع پہ ندیم افضل چند صاحب ہیں، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. جی چند صاحب ویلکم. جی تھینک یو ویری مچ. جی چند صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی کافی کوششیں ہو رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ریفارم کیا جائے پنجاب میں، کافی لوگوں نے تعریف بھی کی ہے آپ کی تقرری پہ، تو لاہ عمل کیا ہوگا اس جماعت کا؟ لیکن جی سب سے بڑا لاہ عمل تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے ورکر میں اور لیڈرشپ میں ڈسکنیکشن ختم کرنا ہے، جو رابطے کا فقدان تھا وہ ختم کرنا ہے. کیونکہ 17 سال سے کوئی لیڈرشپ پیپلز پارٹی کے ورکر کو نہیں ملی. لیفٹ، پروگریسو، ماڈریٹ کوئی پارٹی ایسی نہیں تھی جس کا لیڈر ایکٹیو پارٹی تو تھی لیکن لیڈر نہیں تھا. سچی بات ہے. اب 17 سال بعد آئی ہے، اور اس پنجاب میں خصوصی طور پر میں سمجھتا ہوں ضرورت بھی ہے، کیونکہ رائٹ ونگ کی جماعتیں تو ہیں اور وہ اپنے رائٹ ونگ کے سٹائل میں اپنی حکومتیں بھی کر رہی ہیں، اپوزیشن بھی اسی سٹائل میں کر رہی ہیں. تو پیپلز پارٹی کو اب ضرورت ہے کہ جو لیفٹ ونگ کی جماعتیں اپوزیشن کرتی ہوتی ہیں، جو ایشوز کے اوپر، جو کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں، جو چھوٹے صوبوں کی بات ہے، جو پنجاب کی محرومیوں کی بات ہے، جو پنجاب کے چھوٹے ضلعوں کی محروم طبقوں کی بات ہے، اور اس سے بڑھ کر بیسیکلی ہمارے ملک میں جو ہمارا نیشنل ایشوز ہیں اس کے اوپر پیپلز پارٹی کھل کے اپوزیشن بھی کرے گی اور کھل کے بات بھی کرے گی، اور حکومت کو انشاءاللہ ہم ٹف ٹائم دینے کی کوشش کریں گے. اچھا چند صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو لیفٹ کا میسج ہے، آپ تو پنجاب کی پالیٹکس کو سمجھتے ہیں، آپ کا لوگوں سے رابطہ بھی ہے، آپ کے خیال سے لیفٹ کا میسج اس وقت
ریسیو کرنے کے لیے پنجاب کا جو عوام ہیں وہ تیار ہیں؟ دیکھیں بھائی جان، بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت اس میسج کی، کیونکہ غربت پہلے سے بڑھ گئی ہے، کارپوریٹ سیکٹر پہلے سے سٹرانگ ہو گیا ہے، اور ریگولیٹری اتھارٹیز برائے نام ہے، چیک اینڈ بیلنس ہے کوئی نہیں، گورنمنٹ کے پاس انڈسٹری ہے کوئی نہیں کوئی کمپٹیشن کر سکے. تو ان حالات میں جس کے پاس پیسہ ہے وہی ہر طبقے پہ، ہر ادارے پہ حاوی ہونے کی کوشش کسی نہ کسی طرح کرتا ہے. تو ان حالات میں ایک ایسی تنظیم کی، ایک ایسی پارٹی کی ضرورت ہے جو بھٹے کے مزدور سے لے کر گاڑی کے ڈرائیور، عام ریلوے کا ورکر، عام ورکنگ کلاس، زمیندارہ کلاس، کاشتکار طبقہ، یہ جو ریڈیو والے، ٹانگوں والے، ان کی بات، اور ایک پڑھا لکھا طبقہ جس کا کچھ نظریات بھی ہیں، جس کی کچھ سوچ بھی ہے، اس کے لیے ضروری ہے. اور پیپلز پارٹی میں جو خامیاں کوتاہیاں تھوڑی بہت تھیں اس طبقے کے حوالے سے بالکل نہیں تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ میسج دینے والا کوئی نہیں ہے، میسج وصول کرنے والے بہت زیادہ ہیں. میسج دیا کسی نہیں ہے، پراپر گراؤنڈ پہ میسج دینے والا کوئی نہیں تھا، اور وہ اب دینے والے آئیں گے تو ضرور لوگ وصول کریں گے. چند صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رائٹ ونگ کی وجہ سے پنجاب میں خاص طرح کی نظریاتی خشکی آ گئی ہے، لیکن یہ کون سا پیغام جاتا ہے کہ جب 49ویں پیپلز پارٹی کی سالگرہ پہ آپ اگر بحریہ ٹاؤن کے ایک عالی شان محل میں غریبوں کی حقوق کی بات کر رہے ہیں، تو اس پہ کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں کہ جس خاندان کے 4 فرد شہید ہو چکے ہوں ملیٹنسی کی وجہ سے، دہشت گردی کی وجہ سے، اس رائٹ ونگ کے گٹھ جوڑ کی وجہ سے، تو کیا وہ سڑک پہ کھڑا ہو کے خطاب کر سکتا ہے؟ آپ پیسوں سے کوئی بنا لے تو اپنی سیکورٹی کر لے اپنے پیسوں سے، جس میں سرکار کا کوئی نہ ہو، تو پھر اس میں ہم کیا کریں؟ ہم نے اپنے لیڈر کو بچانا ہے، ہماری پرائرٹی ہے اپنے لیڈر کو بچانا. اگر ہم اس کو نہیں بچائیں گے تو اس سے پہلے ہم... اچھا چند صاحب، میں آپ کو آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ میں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جلسے بھی اٹینڈ کیے ہوئے ہیں پنجاب میں، تو وہ جس طرح عوام میں لوگوں میں گھل مل جاتی تھیں، عام لوگوں سے ان کا رابطہ ہوتا تھا، کیا بلاول بھٹو سیکیورٹی کے مسائل ہوتے ہوئے وہ رابطہ برقرار رکھ سکیں گے اپنے عوام کے ساتھ، آپ کے ووٹر کے ساتھ؟ دیکھیں اب تھوڑا سا سٹائل میں فرق آ گیا ہے. اب یہ کہیں کہ بلاول بھٹو جا کے اکیلا ریڈی والے کے پاس کھڑا ہو جائے گا، نہیں ہوئے گا. ہم ان کو اکٹھا کریں گے، ان کو آپ بھی دیکھیں نا، جتنے ان 7 دنوں میں لوگوں ورکرز کو بلاول ملا ہے، صبح 10 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک اس کا شیڈول رہا ہے. آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں کہ آپ کو عام آدمی کی فوٹو بھی نظر آئے گی بلاول کے ساتھ، عام ریڈی والے کی، معذور آدمی بھی کوئی آیا ہے بلاول ہاؤس میں اس کو بھی وہ ملا ہے. تو یہ تو لے جانا اب تنظیم کا کام ہے نا، میسج کنوے کرنا. تنظیم میں کام یہی ہوتا ہے کہ لیڈرشپ اور ورکر کے درمیان وہ جو ہے نا فاصلے کو ختم کرنا، یہی ہمارا کام ہے. بیسک پرائرٹی تو ہماری یہی ہے. اور انشاءاللہ دیکھیں سیکورٹی کے ایک بنیادی بالکل مسائل ہیں، لیکن ان مسائل کو ہم انشاءاللہ نپٹیں گے. اور ان میں اندر رہتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ، ورکرز کے ساتھ، عام مزدوروں کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ بلاول ان کو ملے گا، ان سے خطاب کرے گا، ان کے پاس بیٹھے گا، پالیسی ڈسکشن ہوگی، اور عام پڑھے لکھے لوگوں بھی، انٹلیکچوئل کو بھی ملے گا. چند صاحب کی باتوں میں وزن ہے، ان کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ٹو دو رائے. اب بات ہو رہی تھی ندیم افضل چند صاحب سے جو پیپلز پارٹی پنجاب کے 9 تقرر رہنما ہیں. چند صاحب، آپ پنجاب کی بھی ایک سینئر رہنما ہیں. جب پنجاب کا ووٹر یہ دیکھے گا کہ کراچی میں خاصی بدامنی ہے، تھر پارکر میں بھوک ہے، تو کیا اس کو ایسا لگے گا کہ پنجاب کا مستقبل اس کو پیپلز پارٹی سے جوڑنا چاہیے؟ دیکھیں عام ووٹر یہ دیکھے گا کہ رینجرز آپریشن اگر کرتی ہے تو سندھ میں تو سیاسی قوتیں اس کے ساتھ تعاون کرتی ہے، خواہ اپنی پارٹی کی آپریشن ہو. لیاری میں آپریشن ہوا ہے تو ہمارے ورکروں کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، اور ٹھیک ہے بدماش بھی پکڑے گئے. لیکن جب وہ موازنہ کرے گا کہ پنجاب میں تو رینجر کو اجازت نہیں ہے، پنجاب میں تو نہ کوئی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے، اور بلوچستان میں سیاسی حکومتیں برائے نام ہے، KPK میں کوئی دھیان ہی نہیں دیتا، وہاں گورنر کی اپنی پاور ہے، فاٹا میں عمل دخل سیاسی کم ہے، تو ورکر موازنہ کرے گا. وہ آپ کے کیمرے کو صرف دیکھے گا کہ آپ کا کیمرہ لاہور کے ٹاؤن شپ کا کوڑا تو نہیں دکھاتا، آپ کا کیمرہ کراچی، آپ دیکھیں نا میڈیا کا کیمرہ بھی روزانہ آپ کوڑا دکھاتے ہیں کراچی کا،
कभी आपने लाहौर का, फैसलाबाद का, सरगोदा का गंदा पानी दिखाया है? सरगोदा शहर में लोग आज भी गंदा पानी पी रहे हैं, मंडी बाउदीन में गंदा पानी पी रहे हैं। आप मेरे इलाके में हर बड़े शहर में आपको गंदा पानी मिलेगा, आप अच्छा पानी साफ मिलते नहीं है। तो ये कैमरा दिखाएगा, लेकिन कैमरा दिखाए ना दिखाए हम जरूर दिखाएंगे। अच्छा ये फरमाइएगा कि आप जो इलेक्शन आने वाले हैं 2018 में, उसमें पंजाब में आपका मुकाबला किस पार्टी के साथ होगा, PMLN के साथ या PTI के साथ? देखिए हमारा मुकाबला होगा कारपोरेट सेक्टर के साथ, हमारा मुकाबला होगा उस क्लास के साथ जो क्लास अपने पैसे के बल बोते पे पढ़ी लिखी आवाम को, आम मजदूर को, आम हारी को का गला दबाना चाहती है। हमारा उस क्लासेस के साथ मुकाबला होगा जिस क्लासेस को 1985 से लेकर आज तक एस्टैब्लिशमेंट, जुडिशरी, तमाम इदारों ने और एक सेक्शन ऑफ मीडिया ने इतना मजबूत वार लाड बना दिए हैं पंजाब के हर जिला में कि अब लोग उनके सामने खड़े होने से भी डरते हैं। हम उन लोगों को ताकत देंगे जो नजरियात की बुनियाद पर उन वार लाड के खिलाफ खड़े होंगे और इंशाल्लाह ताला खड़े होंगे। नदीम अफजल चंद साहब, बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का और अपना कीमती वक्त देने का। बड़े स्पिरिटेड किस्म की जवाब। वैसे आज की डिस्कशन से एक चीज साबित हुई है कि चंद साहब की जो तकर्री है वो पीपल्स पार्टी ने खासा अच्छा काम किया। बड़ा स्पिरिटेड किस्म की उन्होंने बातें की हैं। मुझे जो थोड़ा सा लगता है ना कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपने वो जो हॉल था ना उससे बाहर आने की कोशिश कर रही है। मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है। अच्छा क्यों लग रहा है मैं आपको बताऊं। जी क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है ना इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो स्टेक्स हैं ना उनको बहुत अच्छी तरह समझती है। उनकी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, उनकी इंस्टीट्यूशनल नॉलेज का हिस्सा है कि ये सिस्टम अगर गया तो पीछे जो एक अंधेरी रात इंतज़ार कर रही है वो उनको समझ आएगा कि क्या अंधेरी रात की शक्ल क्या होगी। एक और भी चीज़ है जनाब, उन्होंने बात की राइट विंग का जो जोड़ अब बन गया है, जिससे 1985 उन्होंने हवाला दिया कि वो आपको याद होगा पार्टीलेस इंतखाबात थे, उसमें एक पूरी क्लास आई जिसको अब मुस्लिम लीग नवाज और मैं कहूँगा कुछ तहरीक इंसाफ की भी क़यादत उसमें वो हिस्सा रखती है, जो अब तब से ही आज तक इंतखाबात जीतती आ रही है। और नदीम अफजल चंद साहब ने उस पूरी क्लास के खिलाफ एक जद्दोजहद का ऐलान कर दिया, कॉर्पोरेट सेक्टर के खिलाफ, कॉर्पोरेट सेक्टर के खिलाफ का मैसेज वापस आ रहा है जी। और अब उम्मीद यही है, उन्होंने बात बिल्कुल ठीक की कि ये राइट विंग के नज़रिए से अब सारे सूबे में एक तरह की अब एक नजरियाती खुश्की आ गई है कि ये लेफ्ट थोड़ा सा आगे बढ़े और बहरिया टाउन से शायद 2-3 कदम बाहर निकलना तो पड़ेगा। मेरा ख्याल है निकलना तो पड़ेगा, क्योंकि निकले बगैर चारा नहीं है। क्योंकि जिस तरह आप रिलेट करते हैं ना, जब आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, मैं अभी इनको बता रहा था कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के मैंने जलसे अटेंड किए, मैं पिंडी में मैंने जलसे अटेंड किए हैं उनके, लियाकत बाग में। तो वो जिस तरह का उनका वो जिस तरह का लिंक डेवलप हो जाता था ना, एक राब्ता जो उनका ऑडियंस होता था उसके साथ, वो बड़ा अजीब। मुझे एक और अगर एक मुख्तसर सा सवाल है, मुख्तसर सा वो जवाब जो चंद साहब ने बात की कि एक तासुब है पंजाब में, आप मंडी बहाउद्दीन में जो गंदा पानी है वो नहीं दिखाएंगे, लेकिन कराची, थर पारकर, उस सब में जो बदअमनी है, भूख का आलम है, सारा कुछ वो आप बार बार दिखाएंगे। और कुछ लोगों ने तनकीद भी ये की है कि पंजाब की तरफ प्रेस का एक फ़र्क तरह का रवैया है और जो उन्होंने आसिफ ज़रदारी की हुकूमत के साथ किया उसको तो चीर के फारग ही कर दिया। आप तवील सहाफ़ती तजर्बा रखते हैं, इत्तफाक करते हैं कि नहीं? मैं आपको बताऊँ ना कि मैं जब सुबह अखबार पढ़ता हूँ ना और अखबार में ख़बरें तलाश करता हूँ तो मुझे मीडिया मैनेजर्स नज़र आते हैं, रिपोर्टर्स नज़र नहीं आते। ठीक। तो ये जो आप बता रहे हैं ना कि पंजाब के मसाइल नहीं दिखाते और सिंध के मसाइल दिखा देते हैं, बकौल चंद साहब के नहीं, इसमें कुछ ना कुछ सदाकत भी होगी। क्योंकि सदाकत इसलिए होगी कि मीडिया मैनेजमेंट बहुत इफ़ेक्टिव है PMLN की, गवर्नमेंट की, और उसमें मैं डिटेल्स में जाने का वक्त तो नहीं है, लेकिन वो बहरहाल मीडिया मैनेजमेंट बहुत इफेक्टिव है। यानी आप इत्तेफाक करते हैं? हाँ, मैं कुछ टू सम एक्सटेंट। चलें जी, अगले हिस्से में बात करेंगे कुछ कतरी शहजादों के आने का और क्या तिलोर को सिर्फ खुदा ही बचा सकेगा। रहिएगा हमारे साथ।
ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہوگی اب کچھ قطری شہزادوں کی آمد کی اور تلور کو شاید اب خدا ہی بچا سکتا ہے. جناب ایک سابق چیف جسٹس کے دور میں ایسا لگ رہا تھا کہ اب قانون جو ہے وہ بیچ میں آ گیا ہے, ان کو روکے گا, کچھ ریسٹرینٹس ہوں گی اور ہمارا جو قدرتی نظام ہے اس کو پھر سے آپ بازار میں لے کے اس کی خرید و فروخت نہیں کریں گے. لیکن وہ اب ساری باتیں پھر ختم ہو گئیں. اصل میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ سپریم کورٹ کو بھی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ یہ کوئی فورن پالیسی آبجیکٹیوز ہم حاصل بالکل کہا تھا کرنا چاہ رہے ہیں اس کے ذریعے, کارنر سٹون کا. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ اپنے جو نیچرل سائیکل آف لائف ہے آپ کی اپنی سوسائٹی میں, اس کو ڈسرپٹ کر کے آپ اپنے ملک کے ایک حصے میں بدامنی پیدا کر کے کون سے فورن پالیسی آبجیکٹیوز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھیں نیچرل سائیکل آف لائف یہ ہے کہ کسان بیج بوتا ہے, اس کی آبیاری کرتا ہے, فیلڈ کو کاٹتا ہے, ہارویسٹ کرتا ہے, مارکیٹ میں جا کے بیچتا ہے. یہ نیچرل سائیکل آف لائف, اس کو آپ ڈسرپٹ کر رہے ہیں. میں یہ رپورٹس پڑھ رہا تھا کہ رپورٹس یہ ہیں کہ وہ جو سعودی شیخ ہیں وہ کسی لیک میں, کسی جنگل میں, کسی ڈیزرٹ میں جا کے وہ نہیں کر رہے ہوتے شکار, وہ شہر کے علاقوں, شہر ریزیڈینشیل ایریاز کے اندر اور کھیتوں کے اندر, مطلب ایسی بھی قطری بھی عرب بھی ہیں, ایسی بھی رپورٹس ہیں کہ قطری شہزادہ ایک فیلڈ میں گھس گیا, وہاں پر شکار کر رہے تھے اور جو فیلڈ کا مالک ہے ایگریکلچر فیلڈ کا, اس کو پولیس نے اپنی ایگریکلچر فیلڈ میں جانے سے روک دیا. خیر اسی صورتحال کو زیادہ نمایاں کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں اسامہ خان صاحب, ڈان کے بھکر سے نمائندہ. جی اسامہ خان صاحب ویلکم. جی اسد, ہاؤ آر یو؟ ویری ویل تھینک یو. اسامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو وہاں صورتحال کیا ہے, کچھ شہزادے آئے وہ شاید اب بیس کیمپ کے ذریعے شکار کر رہے ہیں, کیا ہے یہاں جو آبادی ہے وہ سکیٹرڈ ہے, ایک جگہ نہیں ہے, کہیں پہ 10 گھر ہیں, پھر آگے جا کے 20 گھر ہیں, پھر 20 گھر ہیں. تو یہ جو قطری شہزادے ہیں یہ اینولی یہاں پہ آتے ہیں اور ان کا جو ہے باقاعدہ طور پہ خیمے جو ہے نا ان کے لگائے جاتے ہیں اور ایک باقاعدہ شہر بتایا جاتا ہے جس کو ہر طرف سے ایلیٹ فورس اور پنجاب پولیس کی سیکیورٹی ہوتی ہے, اور اتنی سخت سیکیورٹی ہوتی ہے کہ عام بندے کا اس کا جو ہے وہ گزرنا وہاں سے محال ہوتا ہے. میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ یہ قطری شہزادے جو ہے اپنی اسپیشل گاڑیاں جو ان کی ہنٹنگ جیپس ہوتی ہیں, یہ لوگ ان پہ آتے ہیں یہاں پہ باقاعدہ اپنے, ان کے پاس جو ہے ایگلز ہوتے ہیں جس کے تھرو جو ہے یہ تلور کا یا جو دیگر سائبیرین برڈز ہیں اس کا شکار کرتے ہیں. بالکل. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ شکار جو ہے ظہر کے بعد شروع ہوتا ہے اور یہ مغرب کے ٹائم تک جو ہے یہ چلتا ہے, اور اس کے اندر رستے میں جو چیز آ جائے, چاہے وہ انسانی گھر ہیں, چاہے وہ فصل ہے یا کسی بیچارے کی ساری سال کی محنت ہے. یہاں ایک جو سب سے اہم بات ہے کہ ہمارا جو یہ تھل کا علاقہ ہے یہ پاکستان میں سب سے زیادہ چنا پیدا کرتا ہے. ٹھیک. اور یہ بیرانی علاقہ ہے اور یہاں چنے کے علاوہ کوئی فصل نہیں ہے, نہ یہاں پہ گنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پانی نہیں ہے, گندوں میں یہاں پہ جو ہے یہاں نہیں ہوتی. یہ چنا جو ہے یہ بیچارے جو ہے محنت کر کے اگر اللہ میاں ٹائم پہ بارش دے دے تو ان کی بوری جو ہے وہ 2000 سے 3000 کے درمیان جو ہے چنے کی ایک بوری بک جاتی ہے, اور یہ بیچارے جو ہے بڑی مشکل سے جو ہے پورا سال اسی کے اوپر انہوں نے گزارے گا. اچھا یہ میں پڑھ رہا تھا اخبارات کے رپورٹس جو ہیں, کلپنگز جو ہیں, اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ پولیس نے کسانوں کو اپنے ہی کھیتوں میں جانے سے روک دیا ہے کیونکہ وہاں شکار ہو رہا ہے. یہ بات درست ہے؟ بالکل اسد, یہ تو انتہائی 100% درست ہے. یہاں پہ ہمارے تحصیل بار منگیرا کے سابق جنرل سیکرٹری ہیں ملک ممتاز فرقو ایڈوکیٹ صاحب, ان کا رقبہ جو ہے اس ہنٹنگ ایریا کے درمیان آتا تھا, تو انہوں نے عدالت سے اسٹے لے لیا کہ یہاں پہ شکار نہیں ہوگا. تو عربی جو قطری شہزادے ہیں انہوں نے پولیس کے ساتھ جو ہے شکار کا بہانہ کر کے اس شریف انسان کے گھر میں گھس گئے, وہ توڑ پھوڑ کی, وہاں پہ کپڑے شپڑے ان کے جو ہے وہ جلا دیے, جو ان کی کچی دیواریں تھیں وہ لینڈ کروزر کی سائیڈ مار کے جو ہے وہ گرا دی, اس کی ویڈیوز بھی ہیں. اچھا یہ جو آپ پولیٹیکل افراد کی بات کر رہے ہیں, یہ جو آپ کے یہاں کے ایم این اے کون ہیں اور ایم پی اے کون ہیں, اور ان سے آپ کی بات ہوتی ہے, ان کی کیا رائے ہے اس سارے قضیے کے بارے میں؟ بالکل, ہماری ایم این اے صاحب کی اس حوالے سے زیادہ کنسرن نہیں ہے, لیکن ایم پی اے جو ہے متعلقہ جو ہے پی پی 49 جو ہے کیا نام کہتے ہیں تحصیل منگیرا کے ملک مظفر چھینا صاحب, ان سے ہماری ایک دو دفعہ بات ہوئی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی دیکھیں یہ شکار کرتے ہیں
لیکن یہ اس کا جو ہے معاوضہ دے کے جاتے ہیں تاکہ ان کا جو ہے نا نقصانات کا ازالہ ہو جائے، لیکن وہ معاوضہ اتنا تھوڑا ہوتا ہے کہ وہ نقصانات کی بھرپائی نہیں ہو پاتی، اور بیچ میں جو کمیشن مافیا ہوتا ہے، جو ایجنٹس ہوتے ہیں پولیٹیکل اور عوام کے اور قطری شہزادوں کے درمیان، وہ حصہ وہی ہوتا ہے کہ وہ بالکل پانی کی جو چند بوندیں جو ہے نا وہ ان کے منہ تک آتی ہیں، جس سے ان کی کسی طور پہ بھی تشفی نہیں ہو پاتی۔ اسامہ خان صاحب بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا۔ یعنی آپ نیچرل سائیکل آف لائف کو ڈسٹرپٹ کر کے، کسان جو اس کا پیشہ ہے، یعنی وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، اس سے انکم ارن کرتا ہے، مارکیٹ میں جا کے اپنی چیزوں کو بیچتا ہے، اس کو ڈسٹرپٹ کر کے آپ ایک ایسا طریقہ سکھا رہے ہیں جو آپ کو بھکاری بنا رہا ہے، جو آپ کو ہاتھ پھیلانے کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ مجھے چیز جو سب سے عجیب و غریب لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک پورا نظام بن گیا ہے، ایک کاٹیج انڈسٹری بن گئی ہے جس میں پولیس بھی شامل ہیں، اس میں ریاست کے جو کچھ سٹرکچر ہیں وہ بھی شامل ہیں، ساتھ میں تھوڑا بہت وہ معاوضہ بھی لگا دیتے ہیں۔ یعنی ایسا ثابت ہو گیا ہے کہ پچھلے 20-30 سال کا یہ جو ایک سلسلہ ہے اس میں انہوں نے ہر چیز کا سوچ سمجھ کے یہ اب کر دیا ہے کہ قطری شہزادے آئیں اور انتہائی آسانی سے یہ شکار کر کے چلے جائیں۔ میں نے یہ رپورٹس پڑھی ہیں اور جو رپورٹس دیکھی ہیں اس کے حوالے سے میں نے 4 پوائنٹس نوٹ کیے تھے جو یہ ڈسرپٹ کر رہے ہیں، جس کے حوالے سے ڈسٹرپشن جو کاز کر رہی ہیں۔ ایک یہ کہ ایگریکلچر فیلڈز کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں، وہ تو ہے ہی ہے۔ پھر لوکلز اور عرب وزٹرز کے درمیان ٹینشنز کریٹ کر رہے ہیں۔ 2-3 واقعات ایسے رپورٹ ہوئے ہیں جس میں ٹینشنز ہوئی ہیں، لڑائی ہوئی ہے، مار کٹائی ہوئی ہے، اور یہ کلب کا واقعہ جو ٹیلی ویژنز نے رپورٹ بھی کیا۔ ایک یہ کہ آپ لوکلز کو جو سیدھے سادے کسان ہیں ایک ایسے رستے پہ لگا رہے ہیں جو اپنی چیزوں کو ڈسٹرائے کروا کے منی میکنگ کی، منی ایکسٹریکٹ کرنے کی، پاورفل اینڈ ویلدی سے نئے نئے طریقے، کرپٹ پریکٹسز آپ سکھا رہے ہیں ان کو۔ پھر آپ ایسی انوائرمنٹ کریٹ کر رہے ہیں جس میں کوئی بھی آن ٹورڈز انسیڈنٹ ہو سکتا ہے، مسئلہ خراب ہو سکتا ہے۔ کل لاٹھی چارج ہوا وہاں پہ، انہوں نے مارچ کرنے کی کوشش کی عرب وزٹرز کے کیمپس کی طرف، کوئی لاٹھی چارج میں، کوئی آنسو گیس میں، کوئی اس طرح کے مسئلے میں کوئی معاملہ خراب ہو جائے تو آپ کی فورن پالیسی کو آپ کیا بیچتے رہیں، کیا بیچیں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ اس پہ ضرور اتفاق کریں گے کہ جتنی دیر آپ کو یہ لگے گا کہ آپ کی فورن پالیسی کا ایک اہم ستون ہے کہ ان بھائی عرب شہزادوں کو یہاں لایا جائے اور ادھر اس طرح شہر کے ملک کے چاروں کونوں میں اس طرح کی شکار کی جائے، تو آپ شاید اس طرح آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ کا جو سارا قدرتی نظام ہے اس کو ہی آپ نے آگ لگا دی۔ رپورٹ ایک پڑھ رہا تھا کہ اگست 2015 میں سپریم کورٹ نے اس پہ بلینکٹ بین لگا دیا، اور اس کے باوجود گورنمنٹ لائسنسز ایشو کرتی رہی، اور سپریم کورٹ میں گورنمنٹ نے جا کے یہ کہا کہ جی فورن پالیسی جو ہے اس سے ہم آبجیکٹیوز حاصل کر رہے ہیں اس طرح کے لائسنسز دے کے۔ جی، اور مجھے نہیں سمجھ آتی کون سے فورن پالیسی آبجیکٹیوز اس سے حاصل نہیں وہ جی آپ کے جو اہم ستون ہیں ان کو شاید آپ کو ریوائز ہی کرنا ہوگا۔ زیادہ کنکریٹ بیسس پہ آپ اپنی فورن پالیسی کو استوار کریں۔ یہ ہوبرا باسٹرڈ کے جو لائسنسز ایشو کر رہے ہیں یہ کوئی بہت کنکریٹ بیسس نہیں ہے۔ خیر، اب اس سے ہٹ کے بات کریں گے چترال کے ڈپٹی کمشنر اسامہ وڑائچ کی، جنہوں نے پاکستان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ رہیے گا ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ٹو دو رائے۔ بات ہوگی اب چترال کی ہر دل عزیز شخصیت اسامہ وڑائچ کی، جنہوں نے جو خدمات انجام دیے چترال کے وہ شاید کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ عمر صاحب، یہ جو انتہائی اندھوناک سانحہ ہوا حویلیاں کے قریب، اس میں ایک اسامہ وڑائچ صاحب تھے اس جہاز پہ، ڈیپٹی کمشنر تھے، جن کے اسی وقت جب آپ کو سننے میں آیا کہ یہ اتنی ڈائنامک ان کی جو قیادت تھی، ینگ آدمی تھے، اور اکثر ڈی ایم جی، آپ کو پتہ ہے ڈی ایم جی ٹریننگ یا ڈی ایم جی کے جو افسران ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی سروس ایک ایسی ہے، ان کی سروس کی جو نیچر ہے وہ ایک ایسی ہے کہ وہ اکثر بے درد ہو جاتے ہیں۔ اسامہ وڑائچ میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی اور بے تحاشا خوبیاں، درد مند دل رکھتے تھے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور جو ان کا شاید فلاحی کی طرف جو تھا
ایک اپنی طرف سے ایک قدرتی ایک وہ تھی، ایک پیشن تھی کہ جی ہم نے لوگوں کی زندگیاں بہتر کرنی، ہم نے کچھ سٹینڈرڈ بہتر کرنے. کہ 1970 میں جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دیا ہوا ایک ہسپتال تھا چترال میں جو انہوں نے تعمیر کیا تھا، اس کی برا حال ہو گیا اس کا، اور یہ اسامہ وڑائچ صاحب نے سنگل ہینڈڈلی اس کو بحال کیا، اس کو واپس فرنٹ اینڈ سینٹر وہ لائے کہ جی اس میں بھی اب لوگوں کی امداد ہو سکے. اصل میں وہ کہتے ہیں نا، وہ انگریزی کا ایک کہاوت ہے کہ ڈارلنگز آف گاڈ ڈائی ینگ. جی جی میرا خیال ہے وہ ان پہ بھی اپلائی ہوتا ہے اور وہ جنید جمشید صاحب پہ بھی اپلائی ہوتا ہے. میرا خیال ہے بڑا سیلیبریٹ مطلب ان کی ڈیتھ کو ایک وہ جسے کہتے ہیں نا، پاکستانی میڈیا نے تو خیر بہت اس کو کوریج دی ہے اور بڑا لوگ بڑے دکھی ہیں. ویسے جنید جمشید پہ بھی بہت دکھی ہیں اور ان کا بھی نام بہت آ رہا ہے، لوگوں نے کالمز لکھے ہیں ان کے اوپر، اور کہ ان کی جو کارنامے انہوں نے سر انجام دیے ہیں. ایز بیوروکریٹ بھی ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہیں وہ گراس روٹ لیول پہ ڈیولپمنٹ کے کام کرنے میں کوئی وہ ان کو آر نہیں ہوتی تھی، اور وہ بہت آگے جا کے وہ ڈیولپمنٹ. اصل میں ریاست کے نمائندوں سے اب تو یہ توقعات بھی نہیں رہے لوگوں سے کہ آپ کو دھرتی کی جو درد ہے اس کی سمجھ ہو. اور اسامہ وڑائچ نے ایک ایسے وقت جب لگ رہا تھا کہ جی سیاہ ہی سیاہ پاکستان کا کیا ہوگا، کہ کلاش جو قبیلہ ہے اس پہ جو دھمکیاں وہ دی جا رہی تھیں طالبان کی طرف سے اور کچھ آپ کو پتہ ہے انتہا پسندوں سے اور شدت پسندوں سے، تو اسامہ وڑائچ صاحب وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قدم بڑھا کے ان ساروں کی جو تحفظات ان کی سیکیورٹی پرووائڈ کی، اور ایسی سیکیورٹی پرووائڈ کی کہ اس کے بعد خیر پھر سپریم کورٹ کی طرف سے بھی مداخلت آ گئی اور کلاش ٹرائب محفوظ رہی. تو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں 2007 میں 2009 میں 2011 میں کہ کیا وقت تھا تب، اور 2014 میں بھی، تب اس طرح کے قدم لینا اس سے کافی دلیری آپ کو چاہیے ہوتی ہے. تو ہاسپٹل، آپ ہاسپٹل کا بھی ذکر کر رہے تھے نا، ہاسپٹل 200 بیڈز کا ہاسپٹل بنایا. اب یہ دیکھیں نا، یہ جو دور افتادہ علاقے ہیں وہاں پر میڈیکل فیسلٹی پرووائڈ کرنا یہ اتنا بڑا کام ہے نا، کیونکہ جو تکلیف میں ہوتا ہے، جو بیمار ہوتا ہے یا اپنی فیملی میں کوئی بیمار بندہ دیکھتا ہے، اس کی جو تکلیف ہے نا وہ مطلب اگر 17-18 دن میں پشاور پہنچنے میں لگتا ہے، جہاں پر ہاسپٹلز ہیں، یا لاہور لے کے جانا پڑے اس سے بھی زیادہ دن لگیں گے. اور اگر آپ کو 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں آپ ہاسپٹل پہنچ جائیں چترال کے لوگ کے لیے، یا 10 منٹ میں 15 منٹ میں پہنچ جائیں، تو یہ بہت بڑی وہی بات دکھاتی نا آپ کو کہ ایک خاص جذبہ، اور وہاں کے لوگوں کا بھی ایک خاص جذبہ کہ چترال کے جو شہری ہیں وہ یہی کہا کرتے تھے کہ ان کو ایسا نہیں لگتا تھا کہ دور سے ایک ڈی ایم جی آفیسر ان پہ وہ کیا گیا، مسلط کیا گیا، ان کو ایسا ہی لگتا کیا تھا کہ جی یہ ہم میں سے ہیں، یہ ایک اور ایک چترالی شہری ہیں، یہ ہمارے احساسات اور جذبات کو سمجھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے نہ صرف ریاست پاکستان کے لیے لیکن سب سے زیادہ چترال کے شہریوں کے لیے کہ یہ اب نہیں رہے ہمارے ساتھ. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے میں بھی اور عمر فاروق صاحب آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اگلے ہفتے تک خدا حافظ.